अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, मुल्क मुआशी हवाले से कहां खड़ा है और मुल्क का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो कहां पहुंचा हुआ है, इस चीज की किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो वो सिर्फ अपने जो जाती सियासी मफादात हैं उनकी फिक्र पड़ी हुई है। अब जाहिर सवालात उठाए जा रहे हैं कि हिस्टोरियन जब लिखेगा तो क्या लिखेगा, कहेगा कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान अपने छोटे छोटे जाती सियासी मफादात के लिए मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब डिफॉल्ट जो रिस्क है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो पूरा का पूरा फोकस है और पूरी की पूरी डिस्कशन आप देख लें वो तोशा खाना मामले के गिर्द घूम रही है और सारा का सारा जो तोपों का रुख है वो इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से है। जनाब तोशा खाना का ये मामला है, पिछले कई दिनों से अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मामले से मुतालिक आप देख ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उमर नामी शख्स पहले मंजर आम पर आया, अब कुछ मुख्तलिफ किरदार भी मंजर आम पर आ रहे हैं। दुबई का एक ताजिर भी मंजर आम पर आया है, फिर शफीक नामी शख्स के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि हमने घड़ी इस्लामाबाद में बेची। फिर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घड़ी खरीदी क्यों, अगर खरीद ली तो बेची क्यों, किसको बेची, आखिर उस शख्स को मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा। इस पर जाहिर है बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा, इतना ज्यादा झूठ है कि सच को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल है। आज जरा सच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम तर मामला है क्या। इसके साथ साथ नाज़रीन, तोशा खाना का जो मामला है ना, इसमें जाहिर है कहा जाता है कि इस इमाम में सब के सब एक्सपोज्ड हैं। जिसका हाथ चला उसने अपना हाथ खुलकर साफ किया। वैसे तो ये मामला काफी पुराना है, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ का जो है मामला हो, शौकत अजीज साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, फिर नवाज शरीफ साहब की भी बड़े इंटरेस्टिंग इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। इसके साथ साथ इवन मरियम नवाज साहिबा, सभी के सभी जो हैं जिनको मौका मिला उसी ने हाथ साफ किए। लेकिन अभी जाहिर है सारी के सारी जो तोपों का रुख है, तनकीद का रुख है, वो इमरान खान साहब के ऊपर है। इस पर जरा प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इस पूरी की पूरी सियासी लड़ाई में, इस पूरी की पूरी जो धींगा मुश्ती है, इसमें एक बड़ी अहम खबर, हुकूमत जो है वो आर्मी एक्ट में तरमीम करने जा रही है। इसमें कितनी रियलिटी है, क्या हकीकत है, क्या वाकई कोई ऐसी अहम तब्दीली होने जा रही है। इस हवाले से एहतशाम साहब के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि प्रोग्राम के आगाज में ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए PMLN के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच निहाल हाशमी साहब, आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज आपसे। सर, सारी की सारी सियासी लड़ाई है, तोशा खाना का जो मामला है, जैसे मैंने अभी कहा कि इतना ज्यादा झूठ और इतनी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं कि सच को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इस पर भी जरा बात करेंगे, लेकिन आर्मी एक्ट से मुताल्लिक क्या खबर है सर? क्या वाकई हुकूमत कोई तब्दीली करने जा रही है? देखिए सोनिया, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं और वाक़तन एक बड़ी ख़बर है। उस हवाले से देखा जाए तो आर्मी एक्ट में जो 1952 का है उसमें एक अमेंडमेंट करने का एक फ़ैसला हुआ था, उस पर काम शुरू हो गया था। ये आज से नहीं है, ख़ासे अरसे से इस पर काम हो रहा था। मिनिस्टर डिफेंस ने कैसे इसको मूव किया था, किस तरीके से इसको आगे ले जाया गया और तवातर के साथ सवाल पूछे गए, एक दो ख़बरें भी आ गई, बड़े अखबारात ने इस हवाले से बात की और फिर अल्टीमेटली कुछ लोगों को भी कहना पड़ा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल कहा कि जी ये शायद ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। अब असल वजूहात जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। देखें, अफवाज पाकिस्तान एक वो तकड़ा अदारा है, मुझे ये कहने में दो आर नहीं है, कोई आर नहीं है, कि हमारे सारे अदारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आर्मी का इंस्टीट्यूशन और उसके हेड की एक बात मानी जाती है, पावर पॉलिटिक्स में नर्व सेंटर जो है वो आपके GHQ है, जनरल हेड क्वार्टर। लिहाजा कोई शख्स कहे कि जी उनको बाईपास करके कुछ करवा लेगा तो नहीं हो सकता। अच्छा। अभी देखें, सारा जो प्लान बनाया गया, किया गया था, जहाँ से आपने लफ्ज़ बड़ा तवातर के साथ सुना हो, हमने अपॉइंटमेंट्स की तो बात सुनी, न्यू अपॉइंटमेंट्स की बात सुनी, एक्सटेंशन की बात सुनी, रिटेन और रिटेंशन की बात पहली मरतबा आई। ये प्लान किया गया था कि जी दो हवालों से, मैं ओपनली ये बात कर देता हूँ, जनरल बाजवा साहब तो कह चुके हैं, उनका दारा भी कह चुका है कि जी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, एक्सटेंशन में नहीं लेना चाहते। फाइनल उनकी आपने देखे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग उनको रखना चाहते हैं। बाय द वे, कल जब आए हैं जरदारी साहब, कराची से आए हैं, तो जरदारी साहब भी बड़ा जोश में हैं। जरदारी साहब भी, फजल रहमान साहब भी, शबाश साहब भी, ये तीनों लोग जो है ना ये एक पेज पे हैं। और किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब भी एक पेज पे हैं कि जी 4 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए, 3 महीने के लिए बाजवा साहब को, और फिर इलेक्शन हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। सबका पर्पस सर्व होता था।
لیکن سونیا بڑی خبر یہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبر ہے نواز شریف صاحب کا موڈ بڑا خراب ہے. وہ سب سے ناراض ہیں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ پیغام دے دیا جو کنسرن لوگ ہیں, اور نہال ہاشمی صاحب بھی اپنے لیڈر کے بڑے قریب ہیں, ان سے بھی ہم پوچھیں گے. انہوں نے کہا کہ سب نے اپنے کام کروا لیے, نہ شہباز شریف صاحب نے اپنے کیسز سارے رائٹ لیفٹ کروا لیے, نیب کے کیسز آگے پیچھے ہو گئے. وہ آپ دیکھ لیں جو منی لانڈرنگ تھی $16 بلین کی, اس سے پہلے 16 بلین روپیز کی, اور اس سے پہلے 25 ارب روپے کی, وہ پہلے نیب کا بعد میں FIR کا کیس, وہ سارے ختم کروا لیے, رائٹ لیفٹ کروائے. زرداری صاحب نے سارے کیسز اپنے ختم کروا لیے. جو رہ گئے ہیں وہ چلے گئے کراچی میں. کہنے لگے آپ میرے لیے آپ نے کیا کیا, میری ڈسکوالیفیکیشن آپ نے ختم کروائی, میرا پاکستان میں آنا آپ نے اس کو ایسا کیا کہ میں آسانی کے ساتھ آ سکوں. آپ دیکھ لیں ساگدار صاحب آگے کتنی تیزی کے ساتھ آئے ہیں, جو چیزیں تھی ساری ان کے لیے کر دی گئیں. اب ان کو یہ غصہ ہے نواز شریف صاحب کو کہ یہ کام میرے لیے کیوں نہیں کیا گیا. بہت سی توجیہات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سے حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کب آنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب اس حوالے سے سب سے شروع ثابت ہوئے ہیں, اور ان کی وہ بات بھی بائی دی وے سچ ثابت ہوگی کہ رجیم چینج مت کروائیں, الیکشن کی طرف جائیں. آج سارے ان کی بات کو مان لیں. تو یہ تو بات آپ دیکھ لیں کہ جو بات آ رہی تھی ریٹینشن کی نا, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. تو میری اطلاع انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جس طرح باجوہ صاحب تو نہ کر چکے ہیں, لیکن جو ان کو کروانا چاہتے ہیں ریٹین نہیں ہوگا. اب جو اس میں ایکٹ میں ترمیم, اچھا بائی دی وے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریٹین کرنے کے اختیارات جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کے پاس جانے تھے. پرائم منسٹر کے پاس اس طرح کے اختیارات جانے کا مطلب ہے ٹاپ پوزیشن میں ایک آرمی کا جنرل لگا, وہ اس کو پروموٹ کرنا ہے, اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو شہباز شریف صاحب اگر نہیں چاہیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے. ان کو کسی اور ادارے میں بھیجنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اس پہ کہا جا رہا ہے, اندر سے بڑا بہت ریئیکشن ہوا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. ایک ادارے کا اپنا ایک پروٹوکول ہے, ادارے کی اپنی ایک روایات ہیں, جس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے, اور ملک کے مفاد میں کرتا ہے, ریاست کے مفاد میں کرتا ہے, لہٰذا اس کو نہ چھیڑا جائے. تو وہ تو سوری کر کے معاملہ دوسری طرف چلا. اچھا بالکل ختم ہو گیا یہ, اب کوئی ترمیم آپ اب دیکھیں اس حوالے سے جو کوئی ترمیم نہیں آنے کی, ٹھیک ہے نا, وہ معاملہ تو آرمی ایکٹ میں تو اس طرح ترمیم نہیں آئے. ایک اور ترمیم کی بات ہو رہی ہے, وہ کس طرح ہو رہی ہے آپ کے لیے شاید خبر ہوگی سونیا, اور میرے لیے بھی آج بڑی خبر تھی. میں نے اس سے پہلے کسی بندے سے یہ بات نہیں سنی. وہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جو سینئر موسٹ جنرل ہیں, وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ان سے پہلے بھی ایک صاحب ہیں, وہ لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب, جو اس وقت جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر میں ہیں, وہ 19 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ جنرل عاصم سے بھی سینئر ہیں. اب یہ سارا معاملہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو لیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی 24-25 کو کیا جائے, ایک تو 19 گزر جائے, کیونکہ اگر سینئر موسٹ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں لگایا جائے, ان کی ایک بات میں بڑا وزن آ جائے گا, جی ہم نے تو ہمارا تو فیوریٹ کوئی نہیں ہے, سینئر موسٹ عاصم منیر ہیں, ان کو لگا دیے. اب بیچ میں آ جاتے ہیں یہ وسیم اشرف صاحب جو سینئر موسٹ ان سے بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, 19 کو ریٹائر ہونا, لہٰذا یہ 19 کو ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے نا آگے گیم پلان میں آگے چیزیں آئیں گی, اور کس طریقے سے عاصم منیر صاحب کے لیے راہ ہموار کی جائے گی کہ وہ, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فائنل نوڈ دے دیا ان کے لیے کہ وہی ہوں گے. اگرچہ ہم نے دیکھا کہ ریس میں بہت سارے لوگ بھی ہیں, اگرچہ وہ خود آفر نہیں کر رہے, جو باقی ٹاپ کے جرنیل ہیں ہمارے لیے ایکولی قابل احترام ہیں, سارے پروفیشنلی ساؤنڈ سالڈ ہیں. اتنی دگ و دو کے بعد جو جنرل بنتا ہے وہ ایسے نہیں بن جاتا. لہٰذا اب یہ حکومت کا کام رہ گیا ہے کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں. لیکن میں کل بھی کہہ رہا تھا اپنا آدمی کلچر کے حوالے سے کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر لگ رہا ہے, کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب ان کو آپ کو یاد ہوگا 8 مہینے بعد ISI سے کہ چیف تھے, عمران خان صاحب نے ہٹا دیا مبینہ طور پہ. انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا آپ کی فیملی کے لوگ مبینہ طور پہ کرپشن کر رہے ہیں, اس پہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب ناراض ہوئے اور چیف کو کہا, آرمی چیف کو ان کو ہٹا دیا گیا. تو اس سارے سینیریو کو اگر اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف آرمی ایکٹ 1952 اس طرح امینڈ نہیں ہوگا کہ باجوہ صاحب کی ریٹینشن, اگلی چیزیں جو ہے نا وہ عاصم صاحب کے لیے, ناصم کے لیے راستہ مار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیر PMLN کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. نہال ہاشمی صاحب, ظاہر ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. ظاہر اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشاورت جاری ہے, لیکن یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنا زیادہ یہ کنٹروورشل ہوتا نہیں ہے معاملہ, بڑے آرام سے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے. ظاہر اس حوالے سے بڑی اسپیکولیشن بھی گردش کر رہی ہیں, تو 1 مہینہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, تو اتنا ڈیلے کی وجہ کیا ہے بیسیکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں, کیا آپ کو پتا ہے انڈین آرمی چیف کب اپوائنٹ ہوگا, چائنیز کب ہوگا, افغان کب ہوگا, ایرانین کب ہوگا, ٹرکش کب ہوگا؟
کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے یہ ایک پروسیجرل طریقہ کار ہوتا ہے. آرمی چیف از ناٹ اے پولیٹیکل اپوائنٹی, ہی از اے سب سروینٹ. وہ منسٹری آف ڈیفینس کے محکمہ دفاع کے ایک جنرل ہوتے ہیں جو گریڈ کے افسر ہوتے ہیں. بالکل. چونکہ عمران خان صاحب اس کو ملائن کرنا چاہتے ہیں, آرمی کو بھی انہوں نے ملائن کیا اور اس کے جو لیڈرز ہیں, ان کے جو جنرلز ہیں, ان کو بھی ملائن کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس بات کو انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا اور انہوں نے مختلف طریقے سے حلیے بہانوں سے پاکستان آرمی اور اس کے رینک اینڈ فالوئنگ کو ہٹ کرتے رہے, ڈسٹرب کرتے رہے. جو نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ انہوں نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیا. اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو منسٹری آف ڈیفینس 4 نام بھیجتی ہے, جو اوپر کے 4 نام ہوتے ہیں, ان میں سے جو پچھلے بار میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جب باجوہ صاحب کو لایا گیا تھا یا راحل شریف صاحب کا دور تھا, اس دونوں میں انہوں نے 4 سینئر موسٹ لوگوں کے نام ہے, ان میں سے ایک کو انہوں نے سلیکٹ کیا, باقی 3 کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بھی خدمات بہت اچھا ہے مگر ان کو ہم نے اپوائنٹ کر لیا, ان کو ہم نے پروموٹ کر دیا. تو یہ بڑا سمپل سے طریقہ رہا تھا. آنر دینے کی کوشش ہوتی ہے, ریسٹ آف دا لوگوں کی دلجوئی کرنے کی کوشش ہوتی ہے. چاروں کے چاروں تو نہیں ہوگا تو کوئی ایک. تو اس میں یہ جو سارا ایشو ہے یہ اس کو ایک فسانہ بنا کر کے پوری دنیا میں ملائن کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہمارے سے بات نہ کرے. وہ کہیں پاکستان تو الجھا ہوا ملک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سعودی جو ولی عہد ہے کراؤن پرنس, وہ نہیں آیا کہ شاید کوئی بڑا ایشو ہو گیا ہے. اور بھی جو ہمارے پاس فورن ڈیگنیٹریز آ رہے تھے یا ٹریڈ اور کامرس کو پروموٹ ہونا تھا یا ہماری جو اسٹیبلٹی جو ہمارے قانون سازی ہونی ہے پارلیمنٹ میں, بہت ساری چیزیں رک گئیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہونا ہے 100% ایک آرمی چیف نے لگنا ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ہاشمی صاحب. دیکھیں اس میں جو ایک چیز ہے, ایک تو آپ کی بات سے میں سہمت ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام جس تیزی سے بڑھا ہے, اس میں جہاں باقی لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ ہے. جس انداز سے وہ لانگ مارچ اور ساری چیزیں اپسیٹ کی ہوئی ہیں, کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز کا رول اس طرح ہے کہ آج سب لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے فیصلے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں ہاشمی صاحب, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ انڈیا کا آرمی چیف کب لگتا ہے, چائنا کا کب لگتا ہے, امریکہ کب لگتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہ فضا کو صاف کر سکتی تھی آپ کی حکومت. اب تک آپ دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب زچ ہو گئے ہیں, ہر جگہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال بن جائے تو بہتر نہیں ہے اس غیر یقینی کی صورتحال کو دور کرنے کے لیے جو فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے وہ کر دیں؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے خواجہ آصف صاحب کا بھی ڈومین اس حد تک کا ہے کہ ان کی منسٹری ہے, مگر جو نامینیشن فائنل ہوگی, جو نام فائنل ہوگا, وہ صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ڈومین ہے. اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. دیکھیے ایک انکمنگ جنرل ہوتا ہے کمانڈنگ آفیسر, ایک آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے. اگر آپ بہت پہلے سے اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر ایک بددلی سی پھیل جاتی ہے اور ساروں کی شکلیں جو ہے وہ مڑ جاتی ہے انکمنگ کے ساتھ. تو سب کو گریس دینا ہے, سب کو عزت دینا ہے, سارے پاکستانی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 دن کی بات ہے. انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. بائی منڈے اٹ ول بی سٹارٹڈ بائی منڈے, ٹھیک ہے, یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ذرا ایک اور اہم معاملے پر آ جاتے ہیں جس پر ظاہر ہے بڑی بات بھی ہو رہی ہے, وہ ہے توشہ خانہ کا معاملہ. اب نہال ہاشمی صاحب, یہ معاملہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے. یہ معاملہ تو اب دیکھیں پرویز مشرف سے لے کر آصف علی زرداری صاحب, پھر نواز شریف صاحب, غرض جس کو موقع ملا اس میں اس نے ہاتھ صاف کیے. اب عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے, سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو تحفظات کیا ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کیا وہ عمران خان صاحب نے کیوں کیا, یا تحفظات کچھ اور ہیں آپ کو؟ نہیں, یہ بہت آسان سا بھی سوال ہے اور بہت پیچیدہ سوال ہے. آپ کے اس سوال سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے اور بھی نام ہیں جنہوں نے توسہ خانے کے جو طریقہ کار تھا اس کو استعمال کیا. پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ اگر جن کو گفٹ ملا ہے وہ گفٹ جو ہے وہ obviously وہ اگر لینا چاہیں تو پھر ریاست کو دینا پڑتا ہے. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تو یاد ہوگا کہ گورنر نے جب کہا کہ یہ مجھے ملا ہے تو انہوں نے ان کو کہا جاؤ جا کے بکری چراؤ, اور 6 مہینہ بعد اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب کتنے تحفے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی تحفے نہیں آ رہے. تو انہوں نے کہا یہ تحفے تمہارے نہیں تھے, یہ تحفے اسلام کے لیے, اس ریاست کے لیے تھی, تمہارے لیے نہیں تھی. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہر کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے.
بہت دیر ہو چکا ہے، مگر اب بھی وقت ہے کہ ہم اس کے اندر ایک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں، قانون سازی کریں. یہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سامان کو گوڈاؤن میں رکھ دیں. اگر اس میں نہال ہاشمی صاحب میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، فیور نہیں کر رہا عمران خان صاحب کو. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرنے والا بندہ. جی جی ایک منٹ پلیز. انڈیا میں بھی نریندر مودی صاحب نے جو ان کو توسہ خانہ میں گفٹ ملا اسے نکال کے بیچا، اور انہوں نے وہ سارے پیسے آلموسٹ 1 بلین انڈین روپی انہوں نے یونیورسٹیز کو اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو دے دیا. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ وہ نکالتے ہیں، اس کو نکال کے بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی کار خیر وہ اس کو لگا دیا تھا. یہاں جو ہمیں سب سے زیادہ سکتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے خادمین حرمین شریفین کے صاحبزادے انہوں نے ہائی بنا کے دیا تھا، اور جہاں سے وہ آیا تھا وہیں جا کر کے پھر دوبارہ بکنے کے لیے چلا گیا، اور اس کو انٹرنیشنلی بیچنے کی کوشش کی گئی، اس کی مارکیٹنگ انٹرنیشنلی کری، جس کے وجہ سے ہماری بڑی سکتی ہوئی. اور پھر جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو چھپایا گیا، ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ، کبھی کہا گیا پاکستان میں بیچا گیا ہے، کبھی کہا گیا دبئی میں بیچا گیا ہے. ایک چیز اور ہے ہاشمی صاحب، یہ جو آپ نے نریندر مودی کی جو بات کی ہے نا، تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں. دیکھیں ان کو جو تحفے طائف کچھ چیزیں دی گئی تھی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں اس میں ایک ڈھیلا لینے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا جی آپ بھلے کچھ کریں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. انہوں نے کہا جی میرے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے. وہ ایک علیحدہ اکاؤنٹ پبلک ویلفیئر کا کھولا گیا جس کو آپریٹ کرنے والے 5-7 بندے تھے بڑے معتبر. وہ پیسہ آیا اور وہ پیسہ جو ہے نا ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کیا گیا. لہٰذا وہ تو اس لحاظ سے ویسے تو بچر آف مسلم کہتے ہیں، بچر آف گجرات کہتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ نریندر مودی نے باقی جس کو کہتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کو پورا کیا. عمران خان صاحب کو اسی لیے اس بات پہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے طور پہ غلط کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی گھڑی چور ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، لیگلی تو اس نے کوئی کام غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورلی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اخلاقیات کی بات کرنے والا بندہ جو سب کو برا کہتا ہے اسے یہ کرنا، میں کہتا ہوں بالکل غلط کیا اس نے. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے کون سا غلط کیا بھائی، یہ کام سب نے کیا، میں نے چیزیں لی ہیں اور میں نے بھیج دی ہیں، دیٹس اٹ. اور میں نے اپنی الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروائے ہیں، گوشواروں میں بھی، اور اسی طرح سے ایف بی آر میں بھی جمع کروائی ہیں ساری چیزیں. جی دیکھیے وہ جب تک پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، اور امین اگر ریاست کے اساس کو بیچ کے اپنا کاروبار کرے، انہوں نے اس توسہ خانہ کے سامان سے کاروبار کیا، انہوں نے اس کو فروخت کر کے اور آگے فروخت ہوتا رہا تو وہ کاروبار کرتے رہے. اگر وہ اپنے گھر تک رکھ لیتے تو ٹھیک تھا، وہ امانت تھی، چلے ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے ایک معقول رقم دے کر کے اس کو، مگر وہ اس کو تجارت کرتے رہے اور یہ پبلک ہوتی رہی. تو لوگ جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، ہمیشہ ٹرسٹی ہوتا ہے. جو دوسرے فارینرز ہیں وہ یہ سوچیں گے جو آدمی اپنے ملک کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، ٹرسٹی نہیں ہے، امین نہیں ہے، تو وہ ہمارے مفادات، اگر ہم اس ملک کے پاس انویسٹمنٹ کریں، تجارت کریں، کوئی معاہدہ کریں، کوئی ہم اس کو راز دیں. ٹھیک ہے لیکن سر تجارت کیسے کہہ سکتے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ عمران خان صاحب نے ایک گھڑی خریدی اور وہ اب انہوں نے کہا کہ میں نے وہ گھڑی بیچ دی. اب گھڑی بیچ دی تو پھر آگے جو مرضی اس کو بیچے. اب عمران خان صاحب کا تو کنسرن ختم ہو جاتا ہے نا یہاں آ کے. نہیں، کنسرن ختم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ کو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ آپ یہ گھڑی افورڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ گھڑی آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ یہ مارکیٹ میں بیچ دیں گے. آپ جب امانت دار، دیکھیں یہ مورل گراؤنڈ احتشام بھائی نے ٹھیک بات کیا ہے، قانونی طور پر انہوں نے خرید لیا. مورلی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. I feel somewhere moral ground is a higher ground than the constitutional or legal ground. اگر ملک میں آپ، اسی لیے آپ کے یہاں ہمیشہ کہا جائے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. ہمارا ایمان اسی پہ اوپر ہے. اب ہم کہتے کہ جی اس کی اپنی مرضی، اس کا مورال اگر اچھا نہیں ہے. ہمارے عمران خان صاحب کو تو ثاقب نثار نے صادق اور امین کہا تھا. کس بنیاد پہ کہا تھا جناب؟ یہ ایسے ہوتے ہیں صادق اور امین. اور جنہوں نے صادق اور امین کہا تھا، یہ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، المیہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ کیا پیمانہ ہے صادق اور امین ہونے کا. کیونکہ ہمارے درشت میں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو صادق اور امین سمجھتے نہیں، مگر ایک ڈرامہ کیا گیا تھا اس پہ صادق اور امین. اور اللہ کا نظام دیکھیں، وہ ڈرامہ 20 چوراہے پہ آ کے پھوٹ گیا. لیکن اس میں بھی صادق اور امین جو آپ ثاقب صاحب کی بات کر رہے ہیں، سابق چیف جسٹس کی، انہوں نے وہاں پہ کوئی 20 ڈاکومنٹ اور 90 سے لے کے اور اب تک کے جو انہوں نے جمع کرائے تھے، وہ ٹوٹل کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ڈاکومنٹ بنتے تھے. جو مانگا گیا دیا گیا.
تو آپ سے تو ایک ہی بات ہے کہ ساری باتیں چھوڑے، منی ٹرین بتا دیں یہ ایون فیلڈ کیسے ہوا، وہ آج تک نہیں پتہ چلی. شام صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نہیں پتا چلی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کو وٹنس کیا ہو مریم نواز کے کیس میں، اپیل میں اس میں جاتا رہا ہوں، اور چونکہ میں پریکٹسنگ وکیل بھی ہوں، تو جناب اس میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا ہاؤ نواز شریف از دا آنر آف دس پراپرٹی. دا پروسیکیوشن ڈونٹ ہیو اینی آنسر. وہ اس پراپرٹی کے آنر نہیں تھے، اور جب وہ آنر نہیں ہے تو ان کی لیگل ہیئر ان کی بیٹی بھی نہیں ہے. جب ایک آدمی آنر ہی نہیں ہے تو آپ اس سے کیسے اس سے رسیدیں مانگ رہے ہیں؟ ایک آدمی نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ یہ میری آنرشپ کی ہے. وہ آنر تو نہیں ہے نواز شریف صاحب. میں اس طرح کی بات کریں گے تو بالکل شاید مانی جائے گی. نواز شریف صاحب ریکارڈ پہ ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی آپ منی ٹریل کیوں نہیں دیتے، پیسہ کہاں سے ہے. انہوں نے بڑا سنپ کر دیا تھا سوال پوچھنے والے کو کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، نہیں دیا، نہیں میری مرضی نہیں دیتا میں. تو دیکھیں نا یہ بھی تو جواب آیا نا، ریکارڈ پہ انہوں نے نہیں دیے تھے جواب. ایک اور چیز بھی ہے، ایف بی آر کے پاس میاں نواز شریف کے وہ تمام ڈاکومنٹیشن ہے ان کی جو ریٹرنز ہے اس کے حوالے سے. دوسری بات، سپریم کورٹ نے 10 والیوم لکھا، بلیک ڈکشنری منگوا لی، اور اس کے بعد جو ان کے پاس جو غبن نظر آیا، جو غیر قانونی ان کو چیز، اخلاقی چیز نظر آئی، وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں لیا تنخواہ. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب ججز بھی پارٹی بن جائیں، گراؤنڈ منے اگر وہ بھی ایک طرف ہو جائے اور وہ کہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشن کو ایک طرف رکھے. ابھی تو پچھلے دنوں ہوا ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو گیا 62-60 پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. نہال ہاشمی صاحب لمبی ڈسکشن چلی جائے گی، اپنی اپنی مرضی کے فیصلے ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سر یہاں آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا، تحائف چھپائے کیوں. تو سر یہ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں سینیٹر جو کلثوم پروین صاحبہ تھی، انہوں نے کابینہ ڈویژن سے نواز شریف صاحب کے بیرونی دوروں میں ملنے والے تحائف کی جو تفصیلات تھی وہ مانگی تھی. اس وقت بیوروکریسی نے تفصیلات دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ قومی راز ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے سر کہ جس نے توشہ خانہ سے یہ چیزیں لی سب کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. تو سر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب آپ بھی بات کریں گے اپنی حکومت میں؟ کیا صاحب مزیداری کی بات ہے، جب یہ سوال پوچھا گیا عمران خان صاحب سے ان کے اپنے لوگوں سے کہ یہ بھی طائف آپ نے کیوں لیے اور جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ قومی راز ہے، نہیں بتائیں گے. شام بھائی میری جو سب سے زیادہ کنسرن ہے، عمران خان، نواز شریف، آپ اور ہم ہو نہ ہو، پاکستان ہوگا، ہمارا معاشرہ ہوگا، ہماری وقار ہوگی، ہماری ہسٹری ہوگی. تو آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں کل وہ نہیں ہوں گے. تاریخ میں کوڑے دان میں نہ جائیں. میں سمجھتا ہوں مجھے اپنی ضمیر کی بات کرنی چاہیے. فرسٹ میرا اپنا کانشیس کیا کہہ رہا ہے، اس کے اوپر ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور دوز ہو آر فاؤنڈ گلٹی دے شوڈ بی ٹیکن آن ٹو ٹاسک. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں پیسہ انسان کو ناجائز پیسہ انسان. جی آپ بولیں، کچھ بولیں. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سستے تحفے خرید کے گھر لے جانا، اس کی روایت سونیا پوچھ رہی ہے کہ ختم ہونی چاہیے. 100% ختم ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جرمنی کی جو چانسلر تھیں اینجلینا مارکل، وہ جب گھر گئی تو ان کے پاس ابھی حال کی بات ہے 3 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. مگر آج ان کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. جس کے گھر سونے سے بھرے ہوئے ہیں اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ اپنی قوم، اپنی ذات سے بالا تر ہو کے اپنی قومی خدمت کرتے ہیں، تاریخ نہ صرف اس کے ملک میں باہر بھی انہی کو پذیرائی ملتی ہے. اور میں آپ کے توسط سے درخواست نہیں کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں ان سارے خاندانوں کو، ان سارے عہدیداروں کو، ان سارے امیروں کبیروں کو جو ناجائز پیسے سے بیٹھے ہیں، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، بزنس مین ہو نان بزنس مین ہو، اتنے ہی کماؤ جتنا ہضم کر سکو، اس سے زیادہ نہیں. تجارت مت کرو ریاست میں، سرکار تجارت نہ. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن. بہرحال بہت بہت شکریہ پی ایم ایل این کے رہنما نہال ہاشمی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ ابڑو صاحب آپ کے وقت کا. ابڑو صاحب ظاہر ہے تمام کی تمام توپوں کا رخ جناب آپ کی طرف ہے اور معاملہ ہے توشہ خانہ کا. چلیں سر لیگل جو سائیڈ ہے وہ ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ظاہر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ خریدا ہی کیوں، بیچا ہی کیوں، کس کو بیچا. اب عمر فاروق نامی شخص منظر عام پر آ رہا ہے، اس کو تو عمران خان صاحب آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی فراڈیا، اس کو تو ناروے نے اپنی اس کی سٹیزن
सिटीजनशिप वापस ले ली थी, मनी लॉन्ड्रिंग के इस पर केसेस हैं, लेकिन सर वो शख्स मंजर आम पर लेकर आ जाएं जिसको आपने बेचा था, अगर महज ये प्रोपेगेंडा है आपके नजदीक तो सबूत सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। हाँ, नंबर 1 तो बात ये है कि इखलाकियात की बात तो बाद में आती है, पहले तो लीगल उसके एस्पेक्ट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, कि भाई लीगल एस्पेक्ट्स इसके क्या है। आया तोशा खाना में जो चीज़ें आती हैं, मैं आपके प्रोग्राम के हिसाब से अभी पहले आपको एक खबर पे दूं कि मैंने कल सेनेट में एक क्वेश्चन जो है वहाँ फाइल किया है, ऑफिशियली हम सबमिट करते हैं कि तोशा खाना की आप डिटेल दें कि आज तक तोशा खाना में क्या क्या आया, ये 1980 से लेके और किस किस ने लिया। देखें खान तो ठीक है 3.5 साल में आया ना, वो इनकी घड़ी में आपको जवाब दे देता हूँ उसका भी। हाँ। तो ताकि ये कौम देखे कि तोशा खाना में आज तक आया क्या, लिया किस किस ने, और वो उनकी जो बेसिक प्राइस क्या थी, उसके बाद जो फिक्स प्राइस इन्होंने क्या की, थ्रोअवे प्राइसेस पे, ताकि वो इंशाल्लाह ये जैसे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन टेकअप होते हैं सेशन में, तो इंशाल्लाह मैं इसी शो में आपके पास आके इंशाल्लाह ये कमिंग जैसे सेशन हमारा होता है तो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप देखिएगा, फिर इनसे पूछिएगा। ये जो अभी सारे लोग इस घड़ी को लेके आगे बैठ गए हैं, इसका मकसद है कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के जवाल का जो सबब है सिर्फ एक घड़ी में आगे बचा है। देखिए इतनी पहली बात तो ये है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो पहले आप देखें तोशा खाना की जो उसका कानून था कि ये कितनी परसेंटेज प्राइस हो उसकी जो मतलब डिटरमाइन की जाए जिसके बाद लिया जा सकता है, तो आपने देखा खान साहब ने उसको 50% भी आके ले आए कि भाई 50% दे के फिर आप लें। जो उसकी असेसमेंट करती है वो तो आपको पता है कि कैबिनेट के अंडर में ये सारी तोशा खाना उसकी कमेटी करती है, उसमें तो किसी का भी नहीं है। उस कमेटी ने जो भी प्राइस की खान साहब ने वो अदा करके बाद में लिए ना। अभी देखिए हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, कोई और चीज़ें लेते हैं, जहाँ से भी कोई लेन देन दुनिया में होती है, तो जब आप अपनी गाड़ी सेल करते हैं, घर सेल करते हैं, कोई भी ज़मीन सेल करते हैं, तो उसके बाद तो अगला बंदा उसका ओनर हो जाता है कि उसकी मर्जी है कि उसको क्या करे। ठीक है नबूर साहब, माजरत के साथ देखें ना, एक बात तो आप मानेंगे, मैं आता हूँ मैं इसी पे आता हूँ। देखिए अभी बात आ गई कि भाई जो आप कह रहे हैं कि मोरली उस पर जो मतलब चीज़ें हैं कि उसको नहीं बेचना चाहिए। देखिए एहसान साहब, इससे बड़ा किसी की ऑनेस्टी का कोई सबूत हो सकता है कि एक आदमी जैसे पीएम सिटिंग पीएम है, उसके अकाउंट में आपने देखे हैं कि उनके बेटों के अकाउंट में 16 बिलियन पड़े हैं, जितनी करप्शन लोगों की सामने आई है, उस बंदे के लिए ये आसान नहीं था कि बिलियंस ले कहीं से भी, मजबूर होके जो तोहफा लिया है वो भी किसी मजबूरी में उसने बेचा के जो वहाँ इलाके में सामने ले आए ना। ये प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब देना, जिस शख्स को बेचा है वो ले आए मंजर आम पे। देखिए बात सुने, आज तो उस कंपनी की जो है ना उनकी वीडियो भी जारी हुई है, देखिए ये चीज़ें आ जाएंगी। मैं तो आप मीडिया को सब दोस्तों को ये मतलब एडवाइस करूंगा, देखिए यहाँ चीज़ें 2 चीज़ें आ रही हैं ना, डेली कोई नया इशू है कि खान के ऊपर जो है प्रोग्राम करना है, कभी मेजर के साथ आपका नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं आपका नहीं सवाल एक नहीं, मैं उस पर आता हूँ, मैं आपकी इज्जत कर। देखिए बात यह है कि आप देखें डेली नए किरदार आते हैं, कभी मेजर खुरम रोगड़ी आ जाता है, बाल वो बनवाता नहीं, आपने उसके बाल देखे ना। मुझे कोई आरिफ लोहार याद आ गया, मैंने कहा शायद आरिफ लोहार बैठे हैं उसी में, फिर कहते नहीं ये कोई और बंदा है। आपने देखा था हामिद मीर इतना सहाफ़ी है भाई। देखें आप क्लेम जब करते हैं कि बड़े सहाफ़ी हैं तो आपको अपने इखलाक और किरदार से जाहिर करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि वाकई आप बड़े हैं। आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप उसको बता रहे हैं, उसको याद नहीं है बच्चे को, बंदे को, वो ऐसे बैठा हुआ है। हामिद मीर कहता है कि वो अभी मैसेज किया है आपके दोस्तों ने, देखिए वो अपने गुस्से भी निकालते हैं। नहीं ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने आज आर्टिकल जो हामिद मीर ने लिखा है, उन्होंने शुरू यहाँ से उन्वान जो है ना वो लफाफा आज़म लिखा हुआ है, आखिरी लाइन में लिखते हैं कि इमरान खान साहब हमें लफाफा कहते हैं कि हम लफाफे लेते हैं जर्नलिस्टों को, खुद इन्होंने लफाफा लिया। इस बात को छोड़ देते हैं, सब मेरा एक सवाल ले लें, छोड़े इनको। देखिए सवाल क्या है, सवाल बड़ा है कि जी क्या कितने दुख की बात नहीं है कि ये इज्तिमाई लूट मार का प्रोग्राम हमारे सारे सियासतदानों ने किया, सब ने नहीं किया, सब ने इसको जस्टिफाई किया और जस्टिफाई कर रहे हैं। सवाल मेरा इमरान खान साहब के ऊपर मसला जो आ रहा है ना, इन्होंने किसको नहीं छोड़ा कि चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, क्या नहीं किया, मुल्क का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब उस बंदे को लार्जर देन लाइफ लोग देखते थे, उसको लोग लीडर की बजाय स्टेट्समैन के तौर पे देखना शुरू हो गए थे। मतलब वो बंदा, लेकिन ना ये मैं ज़ाती तौर पे मैं कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे दुनिया का कोई बंदा भी कहे, मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि इमरान खान साहब का बंदा, उसे चाहे 4 रुपये की चीज़ है, चाहे 40 करोड़ की है, 40 अरब की है, उसको ये भेज देना। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के शाह का तोहफा बेचना, उसको भी मैरज किया।
تو میرا خیال ہے کیا ضرورت کیا تھی سب کچھ کرنے کی, انہیں کیوں ضرورت پیش آئی, جبکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں سیاست میں خدمت کے لیے آیا ہوں, پیسہ میرے پاس بے تحاشا تھا, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امبیرسنگ ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے نا, پہلے تو میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ کوئی لیگل یہ چیز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, جس کو چیز ملی ہے اسی کا کام. کہتے نہیں ابو صاحب لیگل وزیر اعظم جب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر سے, تو یہ خبریں ہیں کہ کابینہ کے اندر چند وزراء نے کہا کہ یہ تحائف بیچ کر انہیں ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح کی کنٹروورسی میں آپ پڑیں. یہ باقاعدہ طور پر وزراء کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ جو ہوا غلط ہوا, تو آپ بھی کہہ دیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے پہلے بات کی آپ کو بتایا, دیکھیں اگر پاکستان اس گھڑی کی وجہ سے جو اس کی ملکیت بن چکی, جو اس کی قیمت ادا کر کے جو کیبنٹ کمیٹی نے یا جو وہاں کمیٹی تھی توشہ خانہ کی, اس کے بعد انہوں نے لی ہے, ابھی اس پہ آبجیکشن ہے کسی کو. دیکھیں یہ نئی یہاں جو کافی لوگ بیٹھے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کا الگ ایشو ہے نا, اس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی, کیا وہاں مجبوری تھی. دیکھیں جیسے پہلے خان صاحب نے بتایا, ابھی آپ شاید نہیں گئے ہیں, اگر آپ اوپر جائیں خان صاحب کے پاس, تو خان صاحب کے جو اوپر پہاڑی پہ گھر ہے ان کے بیک سائڈ پہ ایک سڑک بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں وہ آپ کو گورنمنٹ سی ڈی اے سے منگوائیں کہ سی ڈی اے کے پاس ریکارڈ ہے. سی ڈی اے کے چیئرمین نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے بنا کے دی تھی, ہمارے پیسے میں نہیں, عمران خان صاحب نے کوئی پیسے نہیں دیا. یہ سی ڈی یہ نہیں, آپ کو یہ دیکھیں یہ دو سڑکیں ہیں. ایک سڑک ہے آپ کی کورنگ روڈ سے جو جاتی ہے سیدھی عمران خان چوک سے اوپر, اس کی تو ریپیئر نہیں ہوتی. سی ڈی اے تو اس پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں لگا سکا. سی ڈی اے کی ڈیفیشنسی آپ کیا کریں گے, سی ڈی اے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کسی کے بھی کہنے پہ. اس کے بیک سائڈ پہ ایک سڑک بنی ہے پوری پیورس کی, جو اس کے بیک سائڈ پہ ہے. آپ ان سے پوچھیں, سی ڈی اے کا چیئرمین آتا ہے ہماری میٹنگز پہ, وہ تو ایک اسٹریٹ لائٹ نہیں لگا سکا اس پہ, کام کیا کروائے گا. یہ کام بھی اسی ٹائم میں ہوا تھا جب آپ نے دیکھا تھا پہلے جو مین روڈ کا آپ نے دیکھی سڑک کافی ٹوٹ چکی ہے کافی حصوں میں, بارشوں کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے. لیکن بات یہ کہ اس وقت پورے پاکستان میں جیسے مطلب ڈیلی نے, میں تو اوور آل میڈیا کو, آپ کے لیے تو دیکھیں میں آپ کے شو میں آتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ ایک سینئر صاحب ہیں, آپ کے لیے لاکھ عزت ہے. دیکھیں یہاں ایسے ایشوز آتے ہیں, کبھی میڈیا کو بھی بیک ہونا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا جسٹس شمیم کا ایشو آیا, سارے لوگ پیچھے پڑ گئے, جی یہ دیکھو یہ کیا ہوا. اسی شمیم نے جا کے ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں معافی مانگی, وہ وہاں سے بھاگ گیا. دیکھیں ابھی یہ حامد میر صاحب نے اس کو روکڑی ہے مجھے پتا نہیں ہے کیا, جو بھی ہے نا, یہاں تو بولا ٹھیک ہے, اس کو بس ایک نام آگے سامنے آ گیا ریٹائرڈ, تو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بات یہ نہیں ہے. آپ اس کے انٹرویو سے دیکھیں, صرف آپ نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سارے باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا, اور حامد میر صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہی بندہ ہے جو ان کو لانچ کرتا ہے. پی ٹی آئی کو مدد بھی اس نے کی, خان کو بھی آگے کیا. سونیا ایک منٹ ایک لفظ میرا جملہ سن لو نا. آپ اس بندے کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ میں 2012 تک آرمی میں تھا, ریٹائرڈ ہوا 2014 میں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کی. وہ خدا کے بندے 2013 میں جب الیکشن ہوا اور پی ٹی آئی نے 30 سے اوپر سیٹیں جیتی, تو اس میں تو آپ کا کردار نہیں تھا نا. اس وقت پی ٹی آئی 96 میں بنی ہے, تم کہاں تھے. دیکھیں یہ چیزیں ان کے نیریٹو کو غلط ثابت کرتی ہیں. 2-4 دن وہ چیز چلی, وہ ختم ہو گئی. ابھی اس کو دیکھیں, بات یہ ہے ارشان صاحب, ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ابھی وہاں گیا لنڈن میں, آپ دیکھیں لنڈن کی کورٹیں یہاں کی ایف آئی کی کورٹیں نہیں ہیں. وہاں جو یہ 57,000 پاؤنڈ وہاں جرمانہ ان کو دینا ہے, تو ہم سے تو اپنے لوگ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سٹنگ پرائم منسٹر ہے نا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا تو حساب دو نا. وہ یہ چیزیں ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے گھڑی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ جی سر سونیا, ایک سوال اور پوچھ لیتے, چلے اس کو اب میرا خیال ہے کلیریفائی ہو گیا, بڑی حد تک نقطہ نظر آپ کا بھی آ گیا. ایک اور بات جس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آپ پہ, آپ کے لیڈر پہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب 1 by 1 اپنے موقف سے کئی حوالوں سے پیچھے ہٹے. یو ٹرنز کی بڑی بات ہوتی, ابھی امریکہ سے تعلقات کے بارے میں بات آئی, اٹس اوور, اٹس بیہائنڈ می, آگے چل کے بات کرنی چاہیے. اب انہوں نے کل پھر یہ پرسوں کہہ دیا, کل کہا ہے کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی میرا مسئلہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کروا سکتے. اتنی اس پہ بحث کی گئی کہ چور ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, کرمنل ہیں, کانوکٹ ہیں, ان کی موجودگی میں وہ اگر کہیں گے تو میں یہ کروں. اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ سوری کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپنے موقف سے بہت زیادہ جب پھریں گے تو پھر آپ کے لیے بھی تو امبیرسمنٹ تو پبلک میں ہوگی. پیچھے پس پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں امبیرسمنٹ کسی کا ہمیں کیوں ہوگی, کس بات پہ ہوگی؟ امبیرسمنٹ تو سٹنگ گورنمنٹ کو ہونی چاہیے. دیکھیں خان صاحب اگر کرٹیسزم کرتے ہیں, دیکھیں ارشان صاحب لنڈن میں جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے, آپ بتائیں کہ پاکستان میں کتنے قیدی ہیں جو اندر جیلوں میں بیٹھے ہیں. پی ڈی ایم کی جماعت کس کے پاس گئی ہے کہ ہمیں آپ ایڈوائز کریں کہ ہم کس کو اپائنٹ کریں؟ بائی رول تو یہی ہے نا.
यहाँ अच्छे खासे लोग, आपने देखा होगा एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उसने खुदकशी की थी ना नेब के केस पे, जस्ट ब्रिगेडियर मुनीर साहब, ऐसे ही था ना इस्लामाबाद के। बात ये है कि लोग तो खुदकशी कर देते, गलत केस बनाया था बाद में, लोग तो खुदकशी कर देते हैं ना। आप जिस एवनफील्ड फ्लैट्स में रह रहे हैं, आप अभी भी जाएं तो वहाँ 2 बेड जो अपार्टमेंट है इस वक्त उसकी जो कास्ट है वो 12-13 लाख पाउंड है, जो आपके यहाँ के तकरीबन कितने पैसे बन जाते हैं आप अंदाजा तो करें, करोड़ों में जी, 25-30 करोड़ उसकी पैसे बन जाते हैं। आप एवनफील्ड में इतने अपार्टमेंट कैसे ले सकते हैं जिसका, एक मिनट, आप जिसका आपके पास ट्रेल भी नहीं है, वो बंदा कैसे एडवाइस कर सकता है कि आप करें। आ गई बात खान साहब की, तो खान साहब कह रहा था देखिए कम से कम ये इखलाकन शहबाज शरीफ जो कहता था कि मैंने अपने भाई को कहा है कि वहां जाओ कानून के हिसाब से काम करो, देखिए कानून की, अच्छा अपॉइंटमेंट भी करो, बिल्कुल करनी चाहिए, बेशक करे, लेकिन अफसोस इस बात का है, हाँ, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक सजा याफ्ता आदमी मुजरिम, वो कहता है कि कानून की बात वो बताता है। भाई तुम बड़े मुजरिम हो, तुम इधर तो आओ, तुम्हें पता तो लगे। बाकी खान साहब जहां तक आपने की स्टेटमेंट्स की, देखे अभी कितने दिन हो गए हैं, आज 17 नवंबर को हम बैठे हैं, बाकी 8-9 दिन बचे हैं ना, तो लाजमी खान साहब ने उसी वजह से कहा कि भाई ठीक है अपॉइंटमेंट है, जो भी आप चाहते हैं करें, कम से कम देखें कल कोई बोरान तो ना हो। सर मुझे ब्रेक लेनी है, मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इश्यूज पर भी बात करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा अब्रो साहब, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बैक टू बैक जिस तरह से एहतशाम साहब ने कहा कि काफी हद तक अपने मौकिफ से पीछे हटे इमरान खान साहब, जो कि जाहिर है इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, जिस तरह की सूरत हाल का सामना, ये काफी एक अच्छी करिश दिखाई है खान साहब ने, लेकिन अब लॉन्ग मार्च से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए हमारा तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है ना कि हम जो पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि भाई एक्चुअली ये लोग जो आए हैं इनका मकसद पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल ख़त्म करना नहीं है, इनका एजेंडा ज़ाती है, और उन्होंने देखें अपने अमल से साबित किया। आप बाकी छोड़ दें, बाकी लोग नेब पे बात करते हैं ना, मैं नेब को छोड़ देता हूँ, चले भाई नेब तो देखें इनकी मजबूरी थी, इन्होंने करना था, लेकिन बात आप आ जाएँ कि जो ओवरसीज़ के लिए वोटिंग का हक था वो इनसे किसने कहा कि आप छीने? ईवीएम मशीन का जो पहली बार चाहते पार्लियामेंट छोड़ के सर उनको देते वहां पे टफ टाइम, आपने भी तो उनको ओपन ग्राउंड दे दिया, अब जो मर्जी करें। मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो करने दें। कम है, काउंटर भी करना। वो नहीं, काउंटर लाजमी है, काउंटर जो है काउंटर के लिए काफी दिन पड़े। बात ये है कि ईवीएम मशीन आप करो, एनकाउंटर ना करो। हाँ, ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन इन्होंने खत्म की। एहतशाम साहब, आपको उस प्रोसेस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, पीडीएम के जमायतों को ओवरसीज वोट कैसे डालें उस प्रोसीजर पे आपको ऑब्जेक्शन है, उसको रेक्टिफाई करें, वोट उनको देने दें, वही आपको पैसे भेजते हैं जिस पे आपके पाकिस्तान की जो वरना डॉलर न जाने कहाँ पहुंच जाता। लेकिन हम जो हैं लॉन्ग मार्च में, जो आपने क्वेश्चन पूछा, हमने इनको, आप इनकी हालत तो देखे ना, 6 महीने से आखिर नंबर 1 पब्लिक ने इनको बता दिया कि भाई हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, आपका नैरेटिव गलत है। जो आपने बाई इलेक्शन हो उसमें आपने देखा, जहाँ वो इलेक्शन कमीशन हो, जहाँ और कोई सिस्टम के डिपार्टमेंट्स हों जिन पे ऑब्जेक्शन। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं किसी इशारे का, उनको भी लगता है कि बैकग्राउंड को डिस्कशन को बातचीत जो चल रही है उसमें कहने कोई बात बन सकती है, लिहाजा वो आ नहीं रहे, जितनी तेज़ी के साथ उनको आना चाहिए वो नहीं आ रहे, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ मामलात हो। आपको लगता है कुछ मामलात की तरफ शाम साहब, हमें तो अवाम ने इशारा काफ़ी दे दिया, हमें और किसी इशारे की क्या ज़रूरत है? 6 महीने में अवाम ने जितने हमें इशारे दिए हैं फतेह के शेप में, उससे ज़्यादा कौन सा इशारा है? बाकी तो देखें, बाकी हमें वो ही इशारा है। बाकी देखें, जहाँ तक खान साहब के हमारे लॉन्ग मार्च का इशू है ना, देखें हम ये चाहते हैं, इलेक्शन है ना 2 महीने 3 महीने 6 महीने, हमारा ये डे 1 से मुतालबा है कि इलेक्शन हो। मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, इन्होंने जो 7 महीने में हशर किया है पाकिस्तान का ना, अब हम ये चाहते हैं कि बेशक पूरी हुकूमत आ जाए। 2 महीने 3.5 साल में इन्होंने किया, उसके बाद ये 7 नहीं आए। बात यह कि 3 महीने 4 महीने में इलेक्शन बेशक हो जाएं, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, कम से कम जो इनकी अकरबा परवरी है ये बंद हो जाए। ये मुल्क को यहाँ तक तबाही पे पहुंचा देंगे, कमिंग गवर्नमेंट में जिसकी भी गवर्नमेंट आई इलेक्शन के बाद वो संभाल नहीं पाएगा पाकिस्तान के सर, आपके सारे मुतालबात मुस्तरद हो गए। आप जरा मुआशी सूरत हाल पे एहतशाम साहब किस नहज पे खड़े हैं? देखिए 2-3 चीज़ें उस पर आप भी बात कर सकते हैं। देखिए अब वो जो जिसको कहते हैं लम्हा ब लम्हा चीज़ें आ रही हैं कि वो अब 78 से कहा जा रहा है कि 80 के करीब हमारा जो है ना वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट जो है ना वो हो रहा है। ठीक है जी। अब इस हवाले से तो ये है कि ये बैरोमीटर है, ये एक पैमाना है जिससे आप नाप रहे होते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए रिजल्ट्स तेज़ी से कम हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47% कम हो गई है। पहले सरमाई के जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे रेवेन्यू के 350 बिलियन से ज़्यादा, उसमें
कमी हो चुकी है। अब वो पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, बाहर से पैसा कोई दे नहीं रहा, सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, लोग कहते हैं खुदा ना खास्ता ये मुल्क डूबेगा। इसमें सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं आपकी पार्टी, आपके लीडर भी, क्योंकि वो क्यों नहीं बैठते कि भी चलें अपने इख्तलाफात हैं, ये क्यों नहीं हम मिसाक जमहूरियत कर लेते, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ नहीं करते, उसको सियासी मौजू नहीं बनाते। आप नहीं समझते कि आपका भी उतना ही कसूर है जितना बाकियों का है? देखिए हमारा क्यों कसूर है इसमें? देखिए हम तो सिंपल है, हम अगर इनके साथ बैठेंगे, ये सारे देखें सीनियर लोग हैं, ये तकरीबन समझें कि जब से अयूब खान का वक्त ख़त्म हुआ है या भुट्टो की हुकूमत आई है 1970 से लेके, तो यही पार्टीज़ हैं, यही लोग हैं किसी न किसी पार्टी के शेप में। अभी ये आपस में माजी के दुश्मन मिल भी गए हैं। इन्होंने कहा कि हम बड़े जो हैं अहल लोग हैं, हमें तो गालियाँ देते थे ना, कहते थे नाहल है। अब ये अहल लोग हैं, ये मुल्क संभालें। अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो कल ये इल्ज़ाम देंगे कि खान साहब बैठा, इसी वजह से हम कर रहे हैं। नंबर वन जहाँ तक आपने डिफ़ॉल्ट की बात की, तो मैं अर्शाद साहब आपकी बात को आगे करूंगा कि ये अहल गवर्नमेंट है, माशाल्लाह, इनके पास तजर्बे हैं। इन्होंने डिफ़ॉल्ट जो 80% पे चांसेस पहुंचे हैं ना, इन्होंने इसको डायरेक्टली रखा है कैबिनेट के साथ। जितनी डिफ़ॉल्ट की पोजीशन आएगी उतने ये कैबिनेट मेंबर बढ़ाते जाएंगे। अभी ये वहां भी 78 पे पहुंचे हैं, 80% डिफ़ॉल्ट पे हैं, तो 80% ये चल 80 मेंबर की कैबिनेट है। तो इंशाल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं, ये मुल्क को यही वजह है, ये डिफ़ॉल्ट की वजह है। मुल्क जिस कंडीशन में है, हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो इनकी जो अकरबा परवरी ये बंद हो जाए, कम से कम बाहर के मुल्क। इस दौरान मैं एक जुमला कह दूं, वो लोग कह रहे हैं कि अब दोबारा इलेक्शन जीत के आप आ सकते हैं, वो कहते हैं पहले भी टीम नहीं थी, वो कहते हैं खुदा का वास्ता अच्छी कोई टीम बना लें ताकि फिर ये सूरत हाल ना। लाजमी अच्छी बात है, ये आपने अच्छी बात की। हमारी पार्टी की उसी पे वर्किंग हो रही है। हमारी अलग खान साहब की प्रेजाइडिंग में एक अलग कमेटी है जो पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं देख रही, वो माशी हालात के हिसाब से वो अपना काम भी कर रही है। लेकिन देखें, आपकी बात को मैं आगे और भी बढ़ाऊं कि आपने कहा कि कोई मुल्क लोन देने को तैयार नहीं है। देखिए जो फॉरेन मिनिस्टर बना है यहाँ का, उसके साथ आपने देखा है वो फॉरेन मिनिस्टर का एक काम है, 7 महीने हो गए, 7 महीने में वो स्टेट मिनिस्टर के साथ सिर्फ बाहर रहा है 6 महीने। अच्छा, वो कहते हैं बड़ी ये कामयाबी है। कामयाबी है कि किसी मुल्क से आप खुद कह रहे हैं कि पैसे नहीं ले पाए। लेकिन इसी पे कह रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत करें। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ पर आप तनकीद करें, वजीर आजम बनने से पहले बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते थे सारे जो जाती मुफादात हैं एक तरफ, मिसाक जमहूरियत कर लें। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।